بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ چل رہی ہے کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر اپنی شیخ کے بارے میں، یعنی سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں، جو اسماعیل دہلوی کے پیر تھے، شیخ تھے، ان کے بارے میں بہت ہی ڈینگیں ماری ہے اور صدیق کے مرتبے سے بہت زیادہ بلند مرتبہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ بہت سارے دعوے کیے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہا کہ رسمی علوم کے نقوش سے ان کا دل صاف تھا، یعنی رسمی طور پر علوم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے ذرائع کے اندر نہیں تھے، اور من جانب اللہ، وہ اللہ کی جانب سے راہ نبوت کے کمالات پر اجمالاً پیدا کیے گئے تھے، یعنی اجمالی طور پر راہ نبوت کے کمالات ان کے اندر تھے۔ اور آگے چل کر کے یہاں تک کہا وقال الا ان اللہ تعالی اخذ یوما یدہ الیمنا بید قدرتہ الخاصہ، اور کہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ایک دن ان کا داہنا ہاتھ اپنی قدرت خاصہ کے ہاتھ میں سے پکڑ لیا، یعنی اپنے دست قدرت سے اللہ نے اس کے شیخ کا داہنا ہاتھ پکڑ لیا۔ وجعل قدام وجهه شيئا من الانوار القدسیۃ الذي كان رفيعا وبديعا كثيرا، اور ان کے سامنے انوار قدسیہ میں سے ایسی چیز رکھ دی کہ جو بڑی بہت ہی بلند اور بہت ہی بے مثال تھی، ایسی کوئی چیز رکھی۔ وقال، اور کہا اعطیتک کذا، میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے، وَأُعْطِي أَشْيَاءً أُخْرَى أَيْضًا، اور میں مستقبل میں بھی تمہیں دوسری چیزیں عطا کرتا رہوں گا۔ إِلَىٰ أَنَّ شَخْصًا اسْتَدْعَى الْبَيْعَةَ وَحَضْرَتُهُ تَوَجَّهَ إِلَى الْحَقِّ، یہاں تک کہ یہی صورت تھی، یہاں تک کہ ایک شخص نے بیعت کا مطالبہ کیا، یعنی کوئی شخص تھا مجلس میں اور اس نے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے۔ اچھا، اب اس میں اجمال ہے، چونکہ علامہ فضل رسول بدایونی نے اس عبارت کو، خاص کر یہ عبارت جو سامنے ہے، یہ مختلف جگہوں سے کاٹ کر کے تلخیص کر کے لکھی ہے، اور یہاں پر آگے تفصیل یہ ہے جو یہاں پر درج نہیں ہے، صراط مستقیم میں ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں عام طور سے آپ بیعت لوگوں کو نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، بیعت نہیں کریں گے۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، 2-1 دن توقف کرو، اس کے بعد غور کرتے ہیں اور جو مناسب ہوتا ہے وہ پھر کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے پھر اللہ کی جانب، اللہ کی بارگاہ کی جانب لو لگائی، متوجہ ہوا، تو اب آگے خداگار آگے آ رہا، وَحَضْرَتُهُ تَوَجَّهَ إِلَى الْحَقِّ، اور ان کا پیر شیخ حق کی جانب متوجہ ہوا، یعنی اللہ کی جانب۔ وَاسْتَأْذَنَ وَاسْتَفْسَرَ عَمَّا هُوَ مَنْظُورُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ، اور اس معاملے میں، یعنی اس بندے کی، اس شخص کو بیعت کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہے اس کے بارے میں اللہ سے اجازت چاہی اور استفسار کیا کہ کیا مناسب ہے، اس سے بیعت لی جائے یا بیعت نہ لی جائے۔ وَاسْتَأْذَنَ وَاسْتَفْسَرَ، اور اللہ کی جانب توجہ کی اور پھر اس کے بعد اللہ سے اجازت مانگی
اور اس چیز کے بارے میں استفسار کیا، پوچھا جو اس معاملے بیعت میں اللہ کو منظور تھا کہ اللہ کیا بہتر ہے، بیعت لینا اس سے یا نہ لینا۔ فصار الحکم من حاضت طرف بین من بايع علی یدی کا، اور آگے یہ بھی ہے کہ اس نے یہ بھی کہا اس استفسار میں کہ اور تجھے کیا منظور ہے، بیعت کروں یا نہ کروں، اور تو نے تو میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو شخص کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ہمیشہ اس کی دستگیری کرتا ہے، تو اب جب تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ وقت تو ہمیشہ میری دستگیری کرے گا، لہذا اس معاملے میں بھی تو دستگیری کر۔ فصار الحکم من حاضر، اتنی بات ہوئی، فصار الحکم من حاضر طرف بین من بايع، تو اس جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ جو شخص تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے گا، بین من بايع علی یدی کا، جو شخص تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے گا، وَإِن كَانُوا مِئَاتِ أُلُوفٍ، مئت کی جمع مئات جس کے معنی 100، مئت الفن کے معنی 1,00,000، اب دونوں کی جمع لائی گئی مئات الوفن جس کے معنی لاکھوں، اگرچہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، اکفی لکل منہم، میں ان میں سے ہر ایک کے لیے کافی ہوں گا، ان کی کفایت کروں گا، ان کی مدد کروں گا۔ وبالجملۃ، تو اب دیکھیے اس کے اندر کیا اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے اس کے شیخ کا ہاتھ پکڑا، اس میں خواب وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، خواب کا بھی ذکر اور باقی دیگر وقائع ذکر کیے ہیں تو اس میں خواب کا ذکر ہے، اس میں خواب سے بھی کی حالت نہیں بیان کی ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم کلام ہوا اور پوچھا، اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا، اس طرح کی باتیں۔ وبالجملہ، اتنے ہی پر بس نہیں، آگے کہہ رہا وبالجملہ، خلاصہ کلام یہ کہ ظہر مئات و امثال تلک الوقائع، کہ اس قسم کے امثال تلک الوقائع، اس قسم کے سینکڑوں وقائع، سینکڑوں واقعات ظاہر ہوئے ہیں ہمارے شیخ کے ساتھ، حتی بلغا کمالات و طریق النبوت الی ذروتها العلیٰ، ذروہ مانے چوٹی، ذروتها العلیٰ کمالات نبوت کی بلند چوٹی، یہاں تک کہ راہ نبوت کے کمالات یہ اپنی بلند چوٹی تک پہنچ گئے، یعنی انتہائی بلندی پر جو کمالات طریق نبوت تھے وہ پہنچ گئے، وہ اسے حاصل ہوئے۔ انتہا ملخصاً مترجماً، یعنی اسماعیل دہلوی کی گفتگو تلخیص اور ترجمے کے ساتھ یہاں پوری ہو گئی۔ تو کس طریقے سے اس نے اپنے شیخ کے لیے ایسی چیزوں کا دعویٰ کیا ہے کہ جو ایک نبی کے لیے ہوا کرتی ہے، اور اس نے اپنے شیخ کے لیے اس بات کا دعویٰ کیا، اس میں خواب کا بھی ذکر نہیں ہے۔ مسئلہ لا یستحیل بعثۃ الانبیاء، انبیاء کا مبعوث ہونا یہ محال نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ بیان کیا کہ انبیاء کو دنیا میں بھیجا جانا یہ اللہ کے لیے لازم ہے یا محال ہے یا ممکن ہے کہ بھیج بھی سکتا ہے، نہیں بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اس تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کا مبعوث کیا جانا یہ محال نہیں ہے، خلافاً لبعض البراہمت، برخلاف بعض فرقے براہمہ کے، براہمہ براہمن ہندوؤں کی ایک ذات ہے، تو ان میں سے بعض لوگوں کے برخلاف، ان میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا مبعوث کیا جانا یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرے۔ ولا یلزم، اور لازم بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہوا؟ نہ محال ہے مبعوث کیا جانا اور نہ لازم ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں ہوا، وہ کیا ہوگا؟ ان ممکن ہے، بھیج بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور نہ بھیجے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولا یلزم، اور لازم بھی نہیں ہے، خلافاً للفلاسفہ، برخلاف فلاسفہ کے۔
یعنی فلاسفہ اس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کا مبعوث کیا جانا یہ اللہ کے لیے لازم ہے۔ حیث قالو، کیونکہ انہوں نے کہا فلسفیوں نے کہ ان النبوۃ لازمۃ فی حفظ نظام العالم المؤدی الی اصلاح النوع الانسانی علی العموم، کہ یہ نبوت نظام عالم کی حفاظت میں، عالم کے نظام کو محفوظ رکھنے میں، جو نظام عالم کی حفاظت عام طور پر نوع انسانی کی اصلاح کی جانب مودی ہے، یعنی اس کا سبب ہے، نظام عالم محفوظ رہے گا تو نوع انسانی کی اصلاح عام طور سے ہوگی، تو نبوت نظام عالم کی حفاظت میں یہ لازم ہے کہ نظام عالم اسی وقت محفوظ ہوگا جبکہ نبوت عالم کے اندر رہے گی، اور نظام عالم جب محفوظ ہوگا تو پھر نوع انسانی کی اصلاح بھی اس کے اندر شامل رہے گی، نوع انسانی کی اصلاح بھی اس سے ہوگی۔ کیوں؟ لکونہا، تو یہ نبوت نظام عالم کی حفاظت میں لازم کیوں ہے؟ لکونہا سببا للخیر العام، کیونکہ یہ نبوت خیر عام کا سبب ہے کہ نبوت سے عام خیر کی بات، عام نیکی کی باتیں نبوت سے ہوتی ہیں۔ المستحیل ترکہ فی الحکمت والعنایت الالہیت، تو جب یہ نبوت خیر عام کا سبب ہے، وہ خیر عام کہ جس کا ترک کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی عنایت و توجہ میں محال ہے، کیونکہ خیر عام عام طور سے خیر ہو، نیکی ہو، اصلاح ہو، تو اس کا ترک کرنا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے اور محال ہے اللہ کی حکمت میں کہ اسے ترک کر دے۔ اب جب اسے ترک نہیں کر سکتا خیر عام کو پھیلانے میں، تو پھر ایسی صورت میں خیر عام کا جو سبب ہے نبوت، اسے بھی لازمی طور پر وہ رکھے گا اور وہ کرے گا، یعنی نبوت نبی بنا کر بھیجے گا، تو اللہ کے لیے یہ چیز لازم ہوئی۔ دیکھیے وَعْلَمْ أَنَّ الْفَلَاسِفَةَ يُثْبِتُونَ النُّبُوَّةَ، یہ جان لیجئے کہ فلاسفہ نبوت کو ثابت کرتے ہیں، یعنی اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ وہ لازم مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نبوت کو جو ثابت مانتے ہیں یہ ایسے طریقے پر نہیں جو اہل حق کا طریقہ ہے، بلکہ اس کے خلاف مانتے ہیں، اور اس کے خلاف ماننے کی وجہ سے اگرچہ وہ نبوت کو ثابت مانتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، کفر سے نکل نہیں سکے، لیکن علی وجہ مخالف لطریق اہل الحق، لیکن وہ ایسے طریقے پر مانتے ہیں نبوت کو ثابت جو اہل حق کے طریقے کے خلاف ہے، لم یخرجوا به عن کفرہم، کہ جس ماننے کے سبب وہ اپنے کفر سے نکل نہ سکے، نبوت تو مانی، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ایسے طریقے سے مانا جو اہل حق کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا اس ماننے کے سبب وہ اپنے کفر سے نکل نہ سکے، کفر میں ڈوبے رہے۔ اب کیسے وہ مانتے ہیں؟ کہہ رہے فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ النُّبُوَّةَ لَازِمَةٌ وَأَنَّهَا مُكْتَسَبَةٌ، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ نبوت لازم ہے اور یہ کہ نبوت کسبی ہے، وہابی نہیں بلکہ کسبی ہے، کہ انسان اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، مجاہدے سے نبوت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وَيُنْكِرُونَ، ایک تو نبوت کو لازم مانا، اور دوسری چیز کیا؟ یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی کفر ہے، اور دوسری کیا؟ اسے کسبی مانا، یہ بھی غلط ہے۔ اور وَيُنْكِرُونَ صُدُورَ الْبِعْثَةِ عَنِ الْبَارِ تَعَالَى بِالْاخْتِيَارِ، اور بالاختیار باری تعالیٰ کی جانب سے بعثت کے صدور کو، نبوت کے صادر ہونے کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے کسی کو نبی بناتا ہے اور مبعوث کرتا ہے، نہیں، بلکہ بندہ کسب سے اسے حاصل کر لیتا ہے، بندہ کسب کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بلا اختیار اسے عطا کرتا ہے۔
وَيُنْكِرُونَ كَوْنَهَا بِنُزُولِ الْمَلَكِ مِنَ السَّمَاءِ بِالْوَحْيِ، اور وہ آسمان سے فرشتوں کے وحی کے ساتھ نازل ہونے کے ساتھ نبوت کے ہونے کا انکار کرتے ہیں. یعنی وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ وحی لے کر کے نازل ہو نبوت کے لیے یہ چیز ہو، یہ نہیں مانتے ہیں. نبوت ہوگی لیکن اس کے لیے آسمان سے وحی لے کر کے فرشتہ نازل ہو یہ چیز نہیں ہے. وَيُنْكِرُونَ كَوْنَهَا بِنُزُولِ الْمَلَكِ مِنَ السَّمَاءِ بِالْوَحْيِ، اور فرشتے کے آسمان سے وحی لے کر نازل ہونے کے ساتھ نبوت کے ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ نبوت اس طریقے سے نہیں ہوگی. وَيُنْكِرُونَ، تو یہ بھی غلط ہوا. وَيُنْكِرُونَ كَثِيرًا مِمَّا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَجِيءُ الْأَنْبِيَاءِ بِهِ، اور ان بہت سی باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ جن باتوں کے ساتھ انبیاء کا آنا ضروری طور پر معلوم ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں، قطعی طور پر ضروری طور پر معلوم ہے، ان چیزوں کا بھی بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو کیسے وہ کفر سے بچ سکتے ہیں؟ مثال جیسے کیا چیزیں انبیاء لے کر کے آئے اور ان کا علم لوگوں کو بدیہی طور پر ضروری طور پر ہے، کہ حشر الاجسام والجنتی والنار، جیسے کہ جسموں کو دوبارہ زندہ کر کے انہیں جمع کرنا. اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. اور جنت کا انکار کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں. جنت اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں، جیسا جنت کا اور جہنم کا ذکر آیا ہے تو اس کے بارے میں وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ جنت اصل میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ جنت اصل میں روحانی لذت کا نام ہے. اور اسی طریقے سے جہنم بھی کوئی جگہ نہیں ہے، عذاب کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ نفسانی تکلیفوں کا نام ہے. کریں کہ یہ تعویل بھی ان کے لیے مفید نہیں ہے. وَذَلِكَ الْإِنْكَارُ مِمَّا كُفِّرُوا بِهِ، اور یہ انکار اس قبیل سے ہے، ان ساری چیزوں کا انکار اس قبیل سے ہے جس کی وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی ہے.